اب ہوتا یہ کہ جب ہم اولڈ تھنکنگ سے شفٹ کرتے ہیں ٹورڈ دا نیو تھنکنگ یا پیراڈائم شفٹ کرتے ہیں، یعنی ایک فیلنگ پروسیس اور تھاٹ پروسیس کے ساتھ چل رہے تھے، اب ہم نے چینج کیا، تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اچھا ہی ہو. جیسے آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا پیراڈائم شفٹ کیا ہوتا ہے کہ وہ مرتد بن جاتے ہیں، تو اب وہ جو مرتد بن گیا یا اس نے شیطانی کام کرنے شروع کر دیے، تو یہ تو اچھا پیراڈائم شفٹ نہیں ہے. یعنی ہر پیراڈائم شفٹ کو ہم اچھا شفٹ نہیں سمجھتے. ہمیں پیراڈائم شفٹ کرتے ہوئے بھی سوچنا ہوتا ہے کیسے ہم ان چیزوں کو لے کے چلیں. پیراڈائم شفٹ جو ہوتا ہے وہ بہت پاورفل چینج لے کر انسان کے اندر آتا ہے. جیسے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں آتا ہے نا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ تھرتھرا جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان پہ پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمانی کیفیت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. یہ جو پیراڈائم شفٹ ہوتا ہے یہ انسان کو اگر صحیح ڈائریکشن میں ہو تو بہت انسان کی زندگی میں پاورفل چینج لاتا ہے. اسی لیے ہم کہتے بھی ہیں نا کہ وہ کیسے ٹرانسفارم ہو گیا ایک انسان. پھر اسی طرح سے یہ اسپونٹینیس نہیں ہوتا، ایک دم سے نہیں ہوتا، یعنی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بار بار ہمیں بتاتے ہیں کہ جو ہماری اپنی کمائی ہے، جو ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو ہم خود اس کے لیے محنت کرتے ہیں. ہاں توفیق اللہ کی طرف سے ہمیں ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے کھولتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ مانگو تو میں تمہیں دوں گا. تو ایسے نہیں ہوگا کہ آپ نے مانگا نہیں، آپ نے کچھ سوچا نہیں اور جی ایسے ایک دم سے ہو گیا. نہیں، کوئی نہ کوئی آپ کی نیکی، کوئی نہ کوئی تھاٹ پروسیس، کوئی فیلنگ کہیں ہٹ ہوتی ہے اور پھر وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبدیلی آتی ہے. اور یہ کیریکٹر سے انسیپریبل ہے. یعنی آپ کا وہ جو میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا پرسنالٹی ٹریٹ اور کیریکٹر ٹریٹس ہوتے ہیں، آپ کے کیریکٹر کے اندر وہ چیزیں ہوتی ہیں. جیسے اگر آپ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ جو شروع کے چیپٹرز ہیں، کوئی بھی آپ سیرت کی کتاب خاص طور پہ جیسے سیلڈ نیکٹر ہے، رحیق المختوم ہے، یہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ شروع کے چیپٹرز میں عربز کی نا کوالٹیز اور ٹریٹس آتے ہیں. اور مجھے اگر آپ پوچھیں نا تو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے دنیا میں کئی دفعہ لوگ بڑی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جی اس وقت مسلمان اور عرب جو ہیں شاید بہت جسے کہتے ہیں نا کہ لگژریز میں ہیں. لگژریز میں جو بھی انسان ہوگا نا کہیں پہ بھی اے بی سی ڈی وہ غلط کام کرے گا. لیکن میں جب وہ سیرت میں سے وہ والے چیپٹر پڑھتی ہوں اور جب بھی میرا کہیں مڈ ایسٹ میں آنا جانا ہوا ہے تو میں نے نا یہ چیزیں بہت پریکٹس ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. اور مجھے یہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہیں سے دوبارہ سے جو ہمارے دین کا ریوائول ہوگا وہی خیر دوبارہ سے وہیں سے آئے گی. مثلا آپ دیکھیں سخاوت بہت تھی، ویسے اس میں وہ آتا ہے نا کہ سخاوت کے لیے وہ کیا کرتے تھے، وہ جو گیمبلنگ کرتے تھے اور پھر نشہ کرتے تھے وہ اس لیے کرتے تھے، انہوں نے نا فیصلہ کیا ہوتا تھا کہ ہم گیمبل کریں گے، گیمبلنگ سے جتنا پیسہ ملے گا وہ ہم کسی غریب کو بانٹ دیں گے. پھر نشہ کرتے تھے کہ یہ نہ ہماری نیت خراب ہو جائے کہ ہم اپنے گھر لے جائیں اور ہم دوسروں کو نہ دیں. اسی طرح اگر کوئی ان کے گھر مہمان آتا تھا، مہمان نوازی ان میں اتنی تھی کہ وہ کیا کرتے تھے کہ اپنا جو وہ کیمل ہوتا تھا، جو کہ وہی بات ہے کہ ان کی سول وہ ساری چیز ہوتی تھی، اس کو ذبح کر دیتے تھے. مطلب بڑے ان کے اسٹرانگ ٹریٹس بتائے جاتے ہیں کہ عربز کے اندر کیسے ہیں. جسی طرح ذہانت ہے ان کی، کہ ان کی میموری کتنی اسٹرانگ ہے. یہ چیزیں ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں. میں نے مطلب کچھ جگہوں پہ جو وزٹ کیا، اپنے ریلیٹیو ہے وہاں پہ، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جیسے وہ یہ رائل ہارسز ہیں ان پہ، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے جو شیخ ہیں ہمیں بھول جاتا ہے وہاں پہ ان کی ٹیک کیئر کرتے ہوئے، لیکن ان کو ان کی نسلوں کا یا پتا ہوتا ہے کہ اس کی ماں اور اس کا باپ اور اس کا کیا. اور میں اس کو سوچ رہی تھی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ٹریٹس دی ہیں نا ان کو. اگر ہمارے اندر وہ بیسک سینس صحیح نہیں نہ ہوگی تو وہ پھر ہم پیراڈائم شفٹ نہیں کر سکتے. منافقت میں بھی یہ چیز آڑے آتی ہے نا کہ ان کے اندر کیریکٹر وہ نہیں ہوتا. پیراڈائم شفٹ میں ہمارے کچھ فیئرز بھی ہوتے ہیں. مثلا ہم اپنی جب ہیبٹس پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، بدلنا چاہ رہے ہیں ہیبٹس کو، ہم کمیونیکیشن کے طریقے سیکھنا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے فرینڈس کے ساتھ اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہ رہے ہیں، ہم اپنی عبادت کو بہتر کرنا چاہ رہے ہیں، میڈیا جو ہے اس سے ریلیٹڈ یعنی کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا، کیسے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے. فیشن جو خواتین کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کچھ بھی آپ کریں گے نا، جب بھی آپ پیراڈائم میں اپنی تبدیلی لائیں گے، یہ اب آپ انشاءاللہ پہلے بھی آپ نے محسوس کیا ہوگا، اور اس کورس کے دوران جب ہم ایک ایک اپنی ہیبٹ پہ کام کریں گے، کیونکہ اس میں پیراڈائم شفٹ ہوگا نا آپ کا، آپ ایک چیز کو ایسے فیل کرتے ہیں، ایسے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر ہم صحیح پیرامیٹرز پڑھیں گے تو آپ کی فیلنگ اور تھاٹ پروسیس میں تبدیلی آئے گی. وہ آپ کا پیراڈائم شفٹ ہوگا اور اسی سے آپ کا بیہیویئر تبدیل ہوگا. تو کئی جگہ کہ آپ اپنے آپ سے سوال اٹھائیں گے، ایم آئی سین، کیا میں مطلب صحیح فیصلہ کر رہی ہوں.
اٹس ناٹ ورکنگ فار می. ایسے بھی مواقع آتے ہیں جب آپ کے دل دماغ میں یہ سوچ آتی ہے کہ یہ چیز مجھے فائدہ نہیں دے رہی, یو ڈونٹ فیل لائک ڈوئنگ. کبھی کبھی ایسا فیز بھی آتا ہے کہ مجھ سے کیا نہیں جا رہا, میرا دل نہیں چاہ رہا کرنے کو, کیونکہ اس میں بھی ہم تھکتے ہیں, اور اس پروسیس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیفائن کریں گے کہ کیوں ایسے ہوتا ہے. ہمیں نا لوگوں کو بتانا بہت مشکل لگتا ہے کہ میں اپنی فرینڈس کو کیا بتاؤں, یا اپنے ارد گرد سرکل کو کیا بتاؤں کہ میں نے اب کیا سیکھا ہے اور اس کو میں کیوں پریکٹس کر رہی ہوں. خاص طور پہ جیسے دین کی کوئی چیز ہم نہیں سیکھتے, جیسے حجاب آپ نے کرنا شروع کیا, یا آپ نے کوئی ایک فورم جوائن کیا اور اب آپ وہاں پہ والنٹیئر کر رہی ہیں اور آپ بہت سی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. تو میرے گھر والے چاہتے تھے کہ بس تم گھر کو ہی ٹائم دو, تو اب میں ان کو کیسے ایکسپلین کروں. کئی دفعہ لوگ آپ کو بڑے ترس کی نظروں سے دیکھتے ہیں, ہائی تم بہت اچھی ہوتی تھی. مجھے خود قرآن پڑھے ہوئے الحمدللہ اور اپنی لائف میں چینج لائے ہوئے اتنے سال 25 26 28 سال ہو چکے ہیں, لیکن ابھی بھی کچھ لوگ ابھی بھی اتنا افسوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہے تم کیسی ہوتی تھی, تو میں کہتی ہوں اچھا آپ کو لگتا ہے مطلب کہ اتنا دکھ منانے کی ضرورت ہے, آپ اتنے سالوں سے دکھ میں ہیں, جبکہ آئی ہیو گرون آؤٹ آف دیٹ لائف اسٹائل, اور الحمدللہ آئی ایم سو ہیپی ود جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں دی ہیں. لیکن یہ ایک نیچرل سا پروسیس ہوگا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ جو ہمارے پیراڈائمز ہیں نا وہ پرنسپلز پہ کام کریں. ایز اسٹرانگ, یہ جو پرنسپلز ہوتے ہیں دے آر ایز اسٹرانگ اینڈ ریئلسٹک ایز لاز آف گریوٹی. جب آپ اپنے پرنسپلز کو سامنے رکھیں گے نا تو آپ کے پیراڈائمز, آپ کی فیلنگز, آپ کی تھاٹ پروسیس اور آپ کا بیہیویئر بڑے اسٹرانگ ہوں گے. جب آپ اپنی ازمپشنز پہ رکھیں گے تب آپ مار کھائیں گے. اس کے لیے بھی نا اس میں بڑی مزے کی سٹوری ہے. ایک شپ جا رہی تھی, یہ بیٹل شپ تھی, یہ سمندر میں جا رہی تھی, تو سمندر میں طوفان آ گیا. جب طوفان آیا تو وہ ظاہر ہے اس میں پریشانی تھی, تو ایک دم سے وہ جو کرو تھا اس کا ایک ممبر کیپٹن کے پاس آیا اور ان کو کہنے لگا کہ اندھیرا تھا, بالکل پچ ڈارک تھا. اس نے کہا کہ ہمیں سامنے ایک اور بیٹل شپ نظر آ رہی ہے, اور اگر ہم نے جو ہے اپنا راستہ نہ بدلا تو ہماری شپ اس سے ٹکرا جائے گی اور دونوں شپس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ویسے ہی طوفان کی کیفیت ہے. اس کے کیپٹن نے کہا کہ ہم کیوں اپنا راستہ بدلیں, آپ اس کو اپروچ کریں, ان کو کانٹیکٹ کریں وائرلیس پہ, اور ان کو کہیں کہ دے شوڈ چینج دا کورس بائی 20 ڈگریز. وہ چینج کریں گے تو بس ہم اپنے راستے پہ رہیں گے. انہوں نے ان کو میسج بھیجا جیسے وہ بھیجتے ہوتے ہیں, مے ڈے چینج دا کورس بائی 20 ڈگریز, وی آر دا بیٹل شپ. لیکن آگے سے جواب آیا یو چینج دا کورس بائی 20 ڈگریز. انہوں نے پھر اپنے باس کو آ کے کہا کہ ہم بہت قریب جا رہے ہیں, آپ پلیز بتائیں, ہم چینج کر لیتے ہیں. اس نے کہا نہیں ہم نہیں چینج کریں گے, بولو ان کو کہ ہم تمہیں اڑا دیں گے اور اگر تم نے اپنا راستہ نہیں بدلا. انہوں نے پھر جا کے اس کو اپروچ کیا اور انہوں نے پھر انسسٹ کیا کہ یو چینج دا کورس بائی 20 ڈگریز بیکاز وی آر دا بیٹل شپ. اس کے جواب میں انہوں نے کہا نو یو چینج دا کورس بائی 20 ڈگریز بیکاز وی آر دا لائٹ ہاؤس. اس کے بعد کیا ہوا, کس کو کورس بدلنا پڑا, اس شپ کو کورس بدلنا پڑا. تو یہ جو ہماری پرنسپلز ہوتے ہیں یہ ہماری وہ گائیڈنگ پرنسپلز ہوتے ہیں جو ہمیشہ وہیں رہتے ہیں. یعنی کشتی کو, شپ کو راستہ بدلنا پڑتا ہے, لیکن جو لائٹ ہاؤس ہوتا ہے وہ راستہ نہیں بدلتا, وہ وہیں کھڑا رہتا ہے. اس کے اندر سے وہ جو روشنی آ رہی ہوتی ہے وہ ڈائریکشن دیتی ہے. تو ہمارے پرنسپلز, اور مجھے اگر آپ پوچھیں تو ہمارے لیے یہ پرنسپلز ہمارا عقیدہ ہوتا ہے جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرتے ہیں. ہم فرشتوں کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں, کتابوں کے بارے میں, الہامی پیغامات کے بارے میں, پھر اسی طرح سے آخرت کے بارے میں, قدر کے بارے میں اپنے کانسیپٹس کو اس قدر کلیئر رکھتے ہیں. دس از لائک آور لائٹ ہاؤس, کہ ہم کوئی بھی زندگی کی سچویشن ہوتی ہے ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, ہم وہیں سے گائیڈ لائن اپنے لیے لیتے ہیں کہ یہ میرا پرنسپل ہے. جب میرا یہ پرنسپل ہوگا تو میرا پیراڈائم, اس میں میں نے کیا فیل کرنا ہے, کیا میں نے سوچنا ہے, کیا میں نے بیہیو کرنا ہے, اور انہی 3 چیزوں میں میں نے اپنی کن عادات کو ٹھیک کرنا ہے, میرے لیے بہت آسان ہوتا چلا جائے گا. سو یہاں سے ایک ہم نیو لیول آف تھنکنگ پہ جاتے ہیں, پرسنالٹی ورسز ہم اپنے کیریکٹر کو دیکھتے ہیں. ہمارا ایکچولی پتا ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے, جب ہم کسی سے بھی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں, پھر ہم تھوڑی سی ریزننگ دیتے ہیں, پھر ہم کوئی برائبری نا, کوئی ان کو کہتے ہیں تم یہ کرو گی تو پھر یہ ہوگا, پھر میں تمہیں یہ دوں گی, پھر ہم کسی کو تھریٹ دیتے ہیں کسی طریقے سے, دیکھو اگر تم نے کام نہیں کیا تو پھر تمہیں یہ پروجیکٹ نہیں ملے گا یا میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی, پھر ہم کسی کو فورس بھی کر دیتے ہیں. یہ سارے طریقے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. ہمیں گروتھ اور چینج کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے, میچور اپروچ کے ساتھ, خود سیکھنا, چوائسز دینی, مسائل کو آئیڈینٹیفائی کرنا. جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہمارے مسائل جو ہوتے ہیں وہ کرونک بن جاتے ہیں اور ہم سال ہا سال ان میں گھرے رہتے ہیں, ہم ان میں پھنسے رہتے ہیں, الجھے رہتے ہیں.
ٹھیک ہے جی, چھوٹی سی ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں ٹورڈز دی اینڈ. آپ ایسے کریں, پک 3 موسٹ امپورٹنٹ ویلیوز فار یور سیلف. میں آپ کو ویلیوز کی ایک لسٹ میں نے نیٹ سے ہی اٹھائی ہے, آپ کو بہت سی لسٹ مل جائیں گی. 3 سب سے امپورٹنٹ ویلیوز جو آپ کے لیے ان میں سے ہیں. بار بار اس ایکٹیویٹی کو کر سکتے ہیں آپ, ایون ڈکشنری کھول کے پھر ایک ایک کا میننگ دیکھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں سے کون کون سی ویلیوز آپ کے لیے. لیکن 3 امپورٹنٹ ویلیوز اس وقت آپ ضرور ڈٹرمن کریں. 3 ویلیوز نکالنے کے بعد اب آپ نے یہ کام کرنا ہے, رائٹ ڈاؤن وائی دس ویلیو از امپورٹنٹ فار یو. جب میں کہتی ہوں رائٹ ڈاؤن, تو رائٹ ڈاؤن نہیں کرنا ہے آپ نے, یہ نہیں کرنا کہ سوچنا ہے صرف, کیونکہ سوچنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا. رائٹ ڈاؤن کرنا ہے, لکھنا ہے کہ یہ ویلیو میرے لیے امپورٹنٹ کیوں ہے. مثلا اگر ہم پیچھے چلے جائیں سلائیڈ کے, اگر آپ نے کوئی لے لیتے ہیں گریٹیچیوڈ لے لیتے ہیں, شکر گزاری. اگر آپ نے گریٹیچیوڈ لیا تو اب آپ لکھیں کہ یہ ویلیو میرے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. مثلا کوئی قرآن کی آیت کی وجہ سے امپورٹنٹ ہے, کوئی ایسی حدیث ہے اس کی فضیلت میں کہ جو شکر گزار ہوں گے ان کو دنیا اور آخرت میں اللہ کیا دے گا, کیا وجہ ہے, یا اس سے آپ کو کوئی سکون ملتا ہے, یا آپ کا کوئی ایکسپیرینس اس کی وجہ سے بہت اچھا ہے. تو پہلے یہ. دوسرا, ریکال اے مومنٹ وین یو لیو دس ویلیو. اپنے بیہیویئر پہ توجہ دیں جب آپ نے شکر گزاری کی ہو. کون سے ایسا موقع تھا جب آپ نے محسوس کیا اور آپ کے بیہیویئر میں ریفلیکٹ کرا تھا کہ آپ کے اندر گریٹیچیوڈ ہے. اور اس کے بعد تیسرا کام یہ کریں, if this value was not honored, what were your feelings, thoughts and action. آپ شکر گزاری کو بہت اہمیت دیتی ہیں اور آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا کسی بھی سچویشن میں, گھر والوں کے ساتھ, اپنے ورک انوائرمنٹ میں, کہیں پہ بھی, کہ آپ کو لگا کہ لوگ ناشکری کر رہے ہیں, شکر گزاری کے رویے کے ساتھ نہیں رہ رہے, تو اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہوا, آپ کی فیلنگز کیا تھیں, آپ کی تھاٹس کیا تھیں, اور آپ کے ایکشنز کیا تھے, کتنی آپ کو تکلیف ہوئی. اور اس ایکسرسائز کو آپ کریں گے نا تو اب آپ کو کلیئرٹی آتی جائے گی کہ ہاں یہ اس وجہ سے میں نے محسوس کیا. سو یہاں پہ ایک اور میسج یہ ہے کہ پلیز ڈونٹ بلڈوز یور ویلیوز. اپنی ویلیوز کو بلڈوز نہیں کرتے. ویلیوز جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں آئیڈینٹی دیتے ہیں, اور ویلیوز ہمیں ہیلپ کرتے ہیں ڈیسیژن میکنگ میں. ہم فوراً فیصلہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے. جب ہم ویلیوز کے معاملے میں کلیئر نہیں ہوتے نا کہ میری یہ ویلیو ہے بھی کہ نہیں ہے, پھر ہم گڑبڑ کرتے ہیں, پھر ہم کبھی ایک فیصلہ کرتے ہیں, کبھی ہم دوسرا فیصلہ کرتے ہیں. تو اس ویک کا ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے بہت سارے نیٹ پہ جانا ہے, بہت سارے ویلیو سسٹمز کو پڑھنا ہے, چیک لسٹ بنانی ہے اپنے لیے کہ میری ویلیوز میں کیا کیا چیزیں ہیں. اور ایک اور کام کریں, یہ جو آپ کے سامنے ایک اور ایکٹیویٹی ہے, آپ لکھیں 3 positive things about me. اپنے بارے میں 3 پازیٹیو چیزیں جو ہیں وہ لکھیں. پھر لکھیں 3 positive things about a friend. جو آپ کی کوئی کلوز فرینڈ ہے اس کی جو 3 پازیٹیو چیزیں ہیں. پھر آپ کی کوئی نہ کوئی ٹیچر بھی ہوگی, اس کی بھی 3 positive things جو ہیں وہ بھی لکھیں. اس کے بعد آپ کے کوئی رول ماڈل, کوئی بھی رول ماڈل ہے, اس کی 3 positive things لکھیں. اور ان میں سے جو 3 کامن چیزیں آ رہی ہیں نا وہ آپ میں بھی ہوں گی, یا وہ آپ کو افیکٹ کریں گی. کیونکہ ایکسپرٹس ہی کہتے ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہیں, 5 جو انفلوئنشل لوگ ارد گرد ہمارے ہوتے ہیں, ہم ان کا افیکٹ لیتے ہیں اور ہماری پرسنالٹی میں وہ چینجز آتی ہیں, ہم انہی کی طرح سے جو ہے وہ بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو بیسیکلی the message I want to deliver to you is کہ ہمیں اپنی چوائسز کو بہت اچھا بنانا ہوگا, ہمیں انرجی گیور ہونا ہوگا, ہمیں انرجی ٹیکر نہیں ہونا کہ ہم دوسرے لوگوں کو ایگزاسٹ کر دیں, انرجی ویسٹر بھی نہیں ہونا, انرجی گیور بننا ہے. اور وہ تبھی ہوگا جب ہم اپنے پیراڈائمز پہ کام کرنا شروع کریں گے, پیراڈائمز کو سمجھیں گے. تو جب ہم نے ہیبٹس پہ کام کرنا ہے, پہلے ہم فوراً ہیبٹس پہ جمپ نہیں کرتے, پہلے ہم اپنے پیراڈائمز کی اسیسمنٹ کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیراڈائمز جو ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں. جیسے ایک سوال آ رہا ہے, ٹو یوز آور ٹائم وائزلی اینڈ گیٹ ریزلٹس, ہاؤ ٹو اوائڈ ڈسٹریکشنز. کیونکہ ابھی آپ نے ٹائم مینجمنٹ کے پرنسپلز کو نہیں پڑھا, میرے ساتھ نہیں سمجھا, تو یہ ہماری ہیبٹ 3 ہے. تو جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر وہاں پر آپ کو سمجھ آئے گی کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو ٹائم کے بارے میں فوکس کرنا ہے. ہاؤ ٹو چینج پیراڈائمز ان دا انیشیل اسٹیج آف آور تھاٹس ایز شیطان کیپس گیونگ وسوساس. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ حفاظت کی دعائیں پڑھنا اور ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا جو کہ ہمیں قرآن اور سنت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان کا راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت لمبی چیک لسٹ دی ہوئی ہے کہ ہم نے کون کون سی دعائیں کب کب پڑھنی ہیں. الٹے ہاتھ سے نہیں کھانا, آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں نہیں بیٹھنا, مغرب کے ٹائم پہ اندر گھر میں آ جانا ہے, صبح شام کی دعائیں اذکار پڑھنی ہیں, واش روم جاتے ہوئے دعائیں پڑھنی ہیں,
نماز کے بعد ہم نے معوذتین پڑھنا ہے، اسی طرح اپنے اوپر مسنون دم کرنا ہے. پہلے کام تو ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ پیراڈائمس کے بارے میں انالیسس کرتے رہنا. جیسے آئی ایم شیور آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ اچھا میں نے اپنے ویلیو سسٹم کے بارے میں اتنے کلیئرٹی سے کبھی نہیں سوچا، یہاں میں نے یہ ریلیٹ نہیں کیا کہ فیلنگس اور تھاٹس کا بیہیویئر پہ کتنا اثر ہو رہا ہوتا ہے. تو جتنی کلیئرٹی آپ کو ان چیزوں کی آئے گی تو ظاہر ہے پھر آپ اپنے شیطان کے وسوسوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو سکیں گے، کیونکہ شیطان کے وسوسوں کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے، اور پیراڈائم چینج کے لیے ہمیں پیراڈائم کے پرنسپلز کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے. تو آپ میں سے جو لوگ اچھے بک ریڈر ہیں نا، آپ یہ کتاب لے لیں. جو چیپٹر میں آپ کو سمجھاؤں اس میں ظاہر ہے میں کچھ چیزیں اس بک سے لے رہی ہوں، کچھ چیزیں میں ادھر ادھر باقی جگہوں سے بھی لے رہی ہوں، اور تاکہ میں سمپلیفائڈ فارم میں آپ کو سمجھاؤں. تو آپ وہاں سے پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اردو میں بھی اویلیبل ہے کتاب، تو ہو سکتا ہے آپ کو ان کی دونوں کی PDF ورژن جو ہیں وہ مل جائیں آن لائن کہیں پہ. اگلا سوال ہے ٹو ٹرانسفارم اے ہیبٹ وٹ از ون گڈ ٹپ یو کین گیو ٹو موٹیویٹ اس ٹو بی ویجیلنٹ. اس کے لیے بھی آپ کو ایک ہفتہ اور صبر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے پیراڈائمس کے بعد ہیبٹ فارمیشن پہ. اور جب ہم ہیبٹ فارمیشن کے پورے پرنسپلس کو سمجھیں گے اس کے بعد ہم موو کریں گے کہ ہم ایکچولی بات کریں کہ کس طرح سے ہم ہیبٹس پہ اور ان پہ ساروں پہ ورک کر سکیں. یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی اچھا کام کرنے کے لیے سٹارٹنگ میں بہت انرجی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے، ایسے کیوں ہوتا ہے؟ یہ ایک نیچرل پروسیس ہے. ایکچولی میں نے جیسے آپ سے شروع میں بھی بات کی تھی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایکچولی ایک چیز سیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ بس یہ کام یہاں پہ ٹھیک ہو گیا، ختم ہو گیا، جبکہ لرننگ جو ہے نا، وہ جو میں نے آپ کو شروع میں ایک پرنسپل بتایا تھا، کنٹینیوس پروسیس ہے. تو لوگ جب کنٹینیوس پروسیس نہیں نا لیتے اور تھک جلدی جاتے ہیں تو پھر اس سے مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں نا وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے بیسیکلی کہ اپنے آپ کو ہمیشہ انرجائز رکھنا ہوتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ آئی ہیو ٹو بی اے کنٹینیوس لرنر. کوئی نہ کوئی چیز آپ سیکھتے رہتے ہیں، جب آپ سیکھتے رہتے ہیں تو آپ کو فائدہ رہتا ہے. اب جیسے یہ 7 ہیبٹس کی بات ہے تو میرا خیال ہے میں کوئی پچھلے 8-10 سال سے اس کتاب کو ہر وقت یوز کر رہی ہوتی ہوں. میرے گھر میں اس کی کوئی 5-6 کاپیز ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل، پھر ایک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو ٹینیجر، پھر ایک ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو کڈس. تو یہ ساری کتابیں میرے پاس ہیں. اس سے ملتی جلتی بھی جتنی اور قسم کی کتابیں ہیں وہ بھی میں نے رکھی ہوئی ہیں. تو ہر وقت جب آپ ان کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کسی کلاس کے لیے، کبھی اپنے لیے، اور آپ اگر کہیں پڑھانا شروع کرتے ہیں نا تو میں نے دیکھا ہے اس سے اور زیادہ فوکسڈ ہو کے پڑھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اپنا انالیسس بھی زیادہ کرتے ہیں. اس سے جو ہوتا ہے نا پھر زیادہ فائدہ جو ہے وہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہی ایک عمل ہے جس کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے آپ کو، اور وہی بات ہے، سب کو بہتر بنا سکیں گے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیراڈائم شفٹ پہلے اپنے پہ اسپاؤسز پہ کرنا ہے اور پھر بچوں کو ہیلپ کریں. دیکھیں جو بھی پرنسپل آپ سیکھتے ہیں نا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی چیز جو ہم کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنے پر اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری خیر ہے میں فلاں کو سکھا دوں. جیسے اگر میں آپ کو پیراڈائمس کے بارے میں سکھانے کی کوشش کر رہی ہوں اور اگر میں اپنے پیراڈائمس پہ نہیں کام کرتی، اپنے پیراڈائمس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتی، میں آپ کو سکھا بھی نہیں پاؤں گی. یہ تو ہمارے دین کا پرنسپل ہے نا. ہمیں جب بھی کچھ سکھانا ہے اور کرنا ہے سب سے پہلے خود سیکھنا ہے. یہ پہلا پرنسپل ہے. میں نے کئی کورسز کیے ہیں جس میں مطلب مختلف کانسیپٹس مختلف ایکسپرٹ سے سیکھتی رہی ہوں. تو بہت پہلے کی بات ہے جب بھی میں ان کو کہتی تھی، مجھے پوچھتے تھے شروع میں کہ آپ کیوں سیکھنے آئی ہیں، تو میں کہتی تھی میں کیونکہ بہت سارے پیرنٹنگ فورمز پہ کام کرتی ہوں تو مجھے لوگوں کو سکھانا ہے. تو مجھے وہ پہلے ہی فیل کر دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جب تک آپ اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گی آپ کسی اور کو کیسے سکھائیں گی. تو یہ پرنسپل تو آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا ہوگا کہ آپ کو خود اپنے لیے پہلے سیکھنا ہوگا. اوکے جی، یہاں پہ ایک سوال ہے کہ آئی فیل ان گیونگ مائی کریکٹ پرسپشن ٹو ادرس اینڈ دے گیٹ می رانگ ایوری ٹائم. جی یہ آپ انشاءاللہ جب اپنی ہیبٹس کو اسٹرانگ کرنا شروع کریں گی نا تو پھر آپ بہت اچھی طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں گی. تو پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ اپنے اندر کلیئرٹی لائیں. کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ کیونکہ آپ کے اپنے اندر ہی اتنے کنفیوژنز ہوتے ہیں تو جو آپ کے جملے، آپ کے بیہیویئرز ہیں نا وہ بھی کنفیوزنگ ہو جاتے ہیں. تو جتنی کلیئرٹی اندر سے ہوگی اتنی کلیئرٹی سے آپ کی اسپیچ باہر بھی ہوگی. جی پہلے اپنے پیراڈائمس کریں، پھر کسی بھی، چاہے وہ بچے ہیں یا اور لوگ ہیں، آپ تب ان کو ہیلپ کر سکتے ہیں. Sometimes we cannot change our paradigm basically negative due to someone's continuous behavior. So how to change paradigm for particular people? جو پیراڈائمز ہوتے ہیں نا ان کا دوسرے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. میں نے آپ کو مثال دی تھی شروع میں کہ اگر بارش ہو رہی ہے نا تو باہر کا موسم جو ہوتا ہے وہ آپ کے پیراڈائمز پہ اثر انداز نہیں ہوتا.
جو ہمارا اندر کا موسم ہوتا ہے اس کے مطابق ہم باہر کے پیراڈائمز کو دیکھتے ہیں. مثلاً میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے پیراڈائمز میں بہت پازیٹیوٹی ہے اور وہ اتنے ٹاکسک نیگیٹو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں لیکن وہ بہت اچھی طرح سے کوپ کر لیتے ہیں. اور میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کے باہر کے لوگ اتنے ٹاکسک نہیں ہیں, تھوڑا بہت تو کچھ بھی کوئی گھر میں کہہ سکتا ہے نا, لیکن کیونکہ ان کے اپنے اندر اتنی نیگیٹیوٹی ہے, اتنے پیراڈائمز ان کے ٹاکسک اپنے اندر ہیں کہ ان کو ہر بات بری لگنا شروع ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیراڈائمز آپ کو کیسے نظر آتے ہیں, وہ کیسی سوسائٹی میں رہتے تھے جہاں پہ ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا, لیکن جب انہوں نے دین کا پیغام لوگوں کو دیا, وہی بات ہے کہ ان کے عقائد پہ چوٹ لگی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیراڈائمز کس قدر اسٹرانگ اور مضبوط اور ہیلدی تھے کہ آپ نے ان سب کے لیے دعا کی اور ان سب کو جو ہے دین کی طرف جو ہے وہ مائل کیا. ہم کسی اپنے پیراڈائمز کے لیے کسی اور کو بلیم نہیں کر سکتے, ہمارے پیراڈائمز ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہوتے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں لائف میں کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے, یہ ایسے نہیں کر پاتے جیسے ہمیں سوچا ہوتا ہے. سو ہاؤ ٹو ڈیل ود دس. پہلی بات تو کہ اپنے پیراڈائمز کو ہی نہیں سمجھتے. دوسری بات یہ کہ جب ہم تھوڑا بہت جان بھی جاتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کچھ جیسے کہتے ہیں کوئی ہمارے پاس ایکشن پلان نہیں ہوتا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے, کرنے کے کام کیا ہیں, سکلز کیا ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ آپ کیک بیک کرنے کی خواہش رکھتے ہیں لیکن آپ نے آج تک کبھی کیک بیک ہی نہیں کیا, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر آپ نہیں کر پائیں گے نا. لیکن اگر فرض کریں شروع میں آپ نے جب کیک بیک کرنے کی خواہش کی تو آپ نے ادھر ادھر سرچ کیا, آپ کو پتا چلا کہ کیک مکس مل جاتا ہے, پھر آپ نے کیک مکس خریدا, پھر آپ نے کیک مکس سے ایک دو دفعہ کیک بنایا تو تھوڑا سا آپ کو کانفیڈنس آیا, ایک دو دفعہ جل گیا, ایک دو دفعہ ٹھیک نہیں بنا, پھر آپ نے اس کے بعد کچھ اور کیا, پھر کچھ اور کیا. اس طرح سے کرتے کرتے جو ہے وہ آپ کے اس چیز میں بہتری آنا شروع ہو گئی. پھر آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس آیا کہ اب آپ نے اسکریچ سے کیک بنایا, وہ ریسیپی دیکھ کے, پھر ایسا بھی کانفیڈنس آیا کہ آپ نے نئے نئے تجربے کرنے شروع کر دیے. جب ہم اپنے پیراڈائمز پہ کام کریں گے تو پہلے ہم یہ 3 ہیبٹس پہ کام کریں گے. 3 ہیبٹس ہیں. اسٹارٹ ود یو, میرے اپنی ذات کے بارے میں, اس کا کسی باہر کے شخص سے تعلق نہیں ہے, اس میں مجھے ہی کام کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہماری 3 ہیبٹس آئیں گی جس میں ہم دوسروں سے ڈیلنگ سیکھیں گے, اور پھر ایک ہماری اور ہیبٹ آئے گی جس میں ہم اپنی کنٹینیوس گروتھ کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے. اس ویک کے لیے یہ نہ سوچیں فلاں کی وجہ سے مجھے یہ مسئلہ ہے اور اس کی وجہ سے میں ٹھیک نہیں کر پا رہی. آپ اس وقت یہ سوچیں مجھے اپنے پیراڈائمز پہ فوکس کرنا ہے اور مجھے اپنے پیراڈائمز میں کلیئرٹی لے کر آنی ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ اس سے آپ اپنی پہلی اس چیز کو سمجھیں گے کہ میری فیلنگ, میری تھاٹ اور میرے بیہیویئرز میں جو چینجز ہیں وہ کیوں آ رہی ہیں, اور پیراڈائم شفٹ کی بھی سارے ایسپیکٹس کو سمجھیں. اور پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہیبٹ فارمیشن پہ بات کریں گے اور پھر ہم اپنی ہیبٹس کا جو سفر ہے وہ سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.